بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المتقابلات نعنی بها الظاہرہ والنص والمفسر والمحکم مع ما يقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ متقابلات سے مراد کلام کی وہ قسمیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی ایک جہت سے وہ ایک حکم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ کلام وہ 8 چیزیں ہیں جن میں چار چار کے مقابل ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ یہ چار کلام کی قسمیں ہو گئیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ پھر ان کے مقابل چار کلام کی قسمیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ظاہر کا مقابل خفی ہے، اور مشکل کا مقابل جو ہے وہ نص ہے۔ مجمل کا مقابل مفسر کا مقابل مجمل ہے، اور محکم کا مقابل متشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی قسمیں ہیں؟ ٹوٹل 8 قسمیں، جن میں چار چار کی مقابل ہے نا۔ ظاہر کا مقابل خفی، نص کا مقابل مشکل، مفسر کا مقابل مجمل، اور محکم کا مقابل متشابہ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان کلام کی 8 قسموں کے احکام ذکر کریں گے، اور ان میں آپس میں تقابل کر کے دکھائیں گے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جائے ان کا، تو کس کو کس پر ترجیح دی جائے گی، کون کس پر غالب آئے گا۔ سب سے پہلے ظاہر کا بیان شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ظاہر وہ کلام ہے کہ جس کی مراد سامع محض کلام سننے ہی سے سمجھ لے، غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، ظاہر وہ کلام ہے کہ سننے والا سنتے ہی اس کی مراد کو سمجھ لے، محض الفاظ ہی سے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے کلام کو ہم ظاہر کہیں گے کہ یہ اس میں ظاہر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نص۔ نص وہ کلام ہے جس کو قصدن کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہو، یعنی وہی حکم اس کلام سے مقصود بالذات ہو، اگرچہ اس کلام سے اور احکام بھی سمجھ میں آ رہے ہوں، ہے نا۔ تو جس حکم کو قصدن کلام سے ثابت کرنے کے لیے کلام کو لایا گیا، اس میں کلام نص ہوگا، اور اگر دوسرے احکام اس کلام سے سمجھ میں آ رہے ہیں، ان میں کلام کی جہت کوئی اور ہوگی۔ اب ایک مثال سے ظاہر اور نص کو سمجھیے۔ کفار کا دعویٰ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ربا یعنی سود اور بے دونوں ایک سے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ نا سود مت کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سود اور بے ایک ہی چیز تو ہیں، خرید و فروخت کے ذریعے بھی انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، اور سود میں بھی انسان کو نفع حاصل ہو رہا ہے۔ تو جب خرید و فروخت بے یہ جائز ہے، تو سود بھی جائز ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے سود ہی کی طرح ہے، اور بے چونکہ حلال ہے تو سود بھی حلال ہوگا۔ یہ بات کہتے تھے کفار۔ تو اللہ پاک نے ان کے رد کے لیے بے اور سود میں، یعنی خرید و فروخت اور ربا میں فرق بیان کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی، اور فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام فرمایا ہے۔ تو آیت کیوں لے کر آئے؟ بے اور ربا یعنی سود کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے، کیوں کفار کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دونوں ایک سے ہی ہیں۔ انما البیع مثل الربا کہتے تھے وہ، کہ بے ربا ہی کی طرح ہے۔ تو مماثلت کا دعویٰ کر رہے تھے، تو اس دعوے کو رد کرنے کے لیے فرق بیان کیا، اور بتایا کہ دونوں میں فرق ہے کہ بے اللہ کے نزدیک حلال ہے، اور ربا یعنی سود حرام ہے۔ تو یہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس آیت کو قصدن کس لیے لایا گیا؟ بے اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے۔ تو بیان فرق میں یہ آیت کریمہ نص کہلائے گی، یہ کلام نص کہلائے گا،
کیونکہ میں نے بتایا کہ نص وہ کلام ہے جس کو قصدن کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہو. تو اس آیت کو کیوں لائے؟ فرق بیان کرنے کے لیے بے اور ربا میں. تو بیان فرق میں یہ آیت کریمہ نص ہو گئی. لیکن اسی آیت کریمہ کو جب آپ کے سامنے پڑھا جائے اور آپ عربی جانتے ہوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسلام میں بے حلال ہے اور سود حرام ہے. جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا کے الفاظ آپ کے کان سے ٹکرائیں گے، فوراً آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. تو جو یہ الفاظ سے بغیر غور و فکر کے فوراً معنی سمجھ میں آیا ہم کو، بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا، اس حلت اور حرمت کے سلسلے میں یہی آیت ظاہر ہو گئی ہے نا. تو یہ آیت کریمہ حلت بے اور حرمت ربا میں ظاہر ہے کہ یہ معنی کلام سے بغیر غور و فکر کے محض سننے ہی سے سمجھ میں آ رہے ہیں، اور دونوں کے حکم میں فرق ہے، ایک سا حکم نہیں ہے دونوں کا. اس تفرقہ کے سلسلے میں یہ نص ہے کیونکہ آیت کو قصدن اسی معنی کا افادہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ظاہر اور نص کا مطلب ہوتا ہے. اب دیکھو ایک ہی آیت ایک جہت سے ظاہر بھی ہے، ایک جہت سے نص بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ہی جہت سے نص اور ظاہر دونوں ہو جائے، بلکہ ظاہر الگ جہت سے ہے، حلت اور حرمت کے سلسلے میں ظاہر ہے، اور نص الگ جہت سے کہ بیان تفریقہ میں نص ہے. تو اس لیے ان کو مقابلہ کہا کہ ظاہر اور نص یہ ایسی چیز ہے کہ ایک ہی جہت سے یہ کلام میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں الگ الگ جہت سے یہ دونوں ایک کلام میں جمع ہو سکتی ہیں، جیسے کہ یہاں ہے کہ کلام ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے، وہ ظاہر بھی ہے ایک حکم میں اور ایک حکم میں نص بھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. فصل فی المتقابلات، یہ فصل ہے ان متقابلات کے بیان میں. متقابلات سے ہماری مراد ہے ظاہر والنص والمفسر والمحکم. اس سے ہماری مراد ہے ظاہر، نص، مفسر اور محکم. ما یقابلها، ان کے ساتھ جو ان کے مقابل میں ہے، یعنی الخفی، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تعمل. تو ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے کہ جس کی مراد سامع کے لیے ظاہر ہو جائے نفس سماع ہی سے، یعنی سننے ہی سے، من غیر تعمل، غور و فکر کے بغیر. والنص ما سیق الکلام اجلی، اور نص وہ ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہو. بیٹا یہ نص کی تعریف نہیں ہے، بلکہ نص سے ثابت ہونے والے حکم کی یہ تعریف ہے. ما سیق الکلام اجلی، جس کے لیے کلام لایا گیا ہو. نص کی تعریف وہ جو میں نے کی کہ نص وہ کلام ہے جس کو قصدن کسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے، کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور جب میں نص کی تعریف پوچھوں گا تو وہی بتانا ہوگی جو میں نے بتائی ہے، یہ نہیں بتانا ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ نص کی تعریف نہیں ہے. ما ثبت بالنص، یعنی نص سے ثابت ہونے والے حکم کی یہ تعریف ہے. والنص ما سیق الکلام لاجلہ، اور نص وہ ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہو. مثال ہو، ان دونوں کی مثال، یعنی نص اور ظاہر دونوں کی مثال، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بے کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام کیا. فالآیت سیقت لبین تفریقتی بین البیع والربا ردا لما ادعاه الكفار من تسویۃ بینهما حیث قالوا انما البیع مثل الربا. تو یہ آیت کریمہ لائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لیے بے اور ربا کے درمیان، رد رد کے طور پر اس کا جس کا کفار دعویٰ کرتے تھے، یعنی بے اور ربا کے درمیان برابری اور یکسانیت کا. حیث قالو، اس طور پر کہ وہ بولے انما البیع مثل الربا، کہ بے بھی ربا ہی کی طرح ہے. تو دونوں میں فرق بیان کرنے کے لیے لایا گیا یہ. فقد علم حل البیع وحرمت الربا بنفس السماع، اور ساتھ ہی ساتھ بے کی حلت اور ربا سود کی حرمت بھی معلوم ہوتی ہے اس آیت سے، بنفس السماع، نفس سماع ہی سے. فصار ذلك نصا فی التفریقہ، تو یہ آیت کریمہ یہ کلام نص ہو گیا تفریقہ میں، یعنی فرق بیان کرنے کے سلسلے میں. ظاہراً فی حل البیع حرمت الربا، اور ظاہر ہو گیا بے کی حلت اور حرمت ربا میں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو
ان عورتوں سے جو تم کو پسند آئے، دو دو سے، تین تین سے، اور چار چار سے۔ اس آیت کریمہ کو لانے کا مقصد وہ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے اس کی عورتوں کی تعداد کو بیان کرنا ہے، کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے، سرکار کی امتی کے لیے ایک وقت میں کتنی عورتیں تک نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ تو فرمائے کہ دو بھی رکھ سکتا ہے، تین بھی رکھ سکتا ہے، اور چار بھی رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو ازواج یعنی بیویوں کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت، یہ کلام لایا گیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ بیان عدد۔ اور بتایا کہ جس مقصد کے لیے کلام لایا گیا ہو، جس حکم کو قصدن ثابت کرنا کلام سے مقصود ہو، کلام اس میں نص کہلاتا ہے۔ تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، یہ آیت کریمہ بیان تعداد ازواج یعنی بیویوں کی تعداد کے بیان میں تو نص ہے، کیونکہ وہی اس سے مقصود بھی ذات ہے۔ مگر اس کلام سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ فَانكِحُوا فرمایا نا، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، نکاح کر سکتا ہے انسان۔ اور یہ بات محض الفاظ ہی سے ہماری سمجھ میں آ جائیے، فن کے ہو جیسی ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم کو پتہ لگ گیا کہ اسلام میں نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی غور و فکر نہیں کرنی پڑی۔ تو نکاح کا جواز اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اس کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو نکاح کی اجازت ہے، اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ ظاہر ہو گئی۔ تو یہ کلام بیان عدد ازواج میں نص ہے، اور نکاح کی اجازت اور اطلاق میں، اس کے حلال ہونے میں یہ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ نکاح کرو جو تم کو پسند آئے عورتوں میں سے، مثنا دو سے، وثلاثہ تین تین سے، ورباع چار چار سے۔ سیق الکلام لبیان العدد، کلام لایا گیا ہے تعداد ازواج کو بیان کرنے کے لیے۔ وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السما، اور نکاح کی اجازت اور اطلاق کا بھی اس سے علم ہو رہا ہے، بنفس السما، محض سننے ہی سے کلام کے۔ فصاد ذالک ظاہرا فی حق الاطلاق نصا فی بیان العدد، لہذا یہ کلام ظاہر ہو گیا اطلاق اور اجازت نکاح کے حق میں، اور نص ہو گیا ازواج کی تعداد کو بیان کرنے کے حق میں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کا مہر ذکر نہ کیا ہو، یا اور نہ ان کے لیے کوئی مہر متعین کیا ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ کو لانے کا مقصد اس منقوحہ کے حکم کو بیان کرنا ہے کہ جس کے لیے کوئی مہر متعین نہ کیا گیا ہو، کوئی مہر جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور نہ اس سے مجامت کی گئی ہو، نہ اس سے ہم بستری ہوئی ہو، تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ یعنی ایسی عورت جو غیر مدخول بہا ہے، جس کا مہر بھی متعین نہیں ہوا ہے، خلوت بھی نہیں ہوئی ہے اس سے، اس کو طلاق اگر دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ظلم یا شوہر پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حکم کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی ہے۔ تو اس میں تو یہ بالکل نص ہو گئی کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے ایسی عورت کو، اور اس پر طلاق دینے کی صورت میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ اس نے نکاح کرتے ہی طلاق دے دی، عورت پر ظلم کیا، اب وہ طلاق یافتہ ہو گئی بلا وجہ، نہ اپنے شوہر سے اس نے کوئی فائدہ اٹھایا، اور بلا وجہ وہ جو ہے بے طلاق یافتہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی بلا وجہ۔ تو کچھ لوگ اسے مایوس سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شوہر نے معاذ اللہ بہت برا کیا ہے۔ ہاں، بلا ضرورت طلاق دینا سخت برا ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اگر دے دے تو طلاق دینا جائز ہے، طلاق ہو جائے گی۔ اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی، تو اس حکم میں تو یہ نص ہو گئی۔ مگر اسی آیت سے اگر ہم اس کے الفاظ کو دیکھیں تو فوراً ہمیں ایک اور حکم سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ طلاق دینے میں شوہر مستقل ہے۔ کہ فرمایا ان طلقتم النساء،
کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تم پر گناہ نہیں. تو کیا مطلب کہ شوہر طلاق دینے میں مستقل ہے، اسے عورت سے پوچھنے یا اس کی رضامندی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو شوہر کا طلاق میں مستقل ہونا یہ حکم بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور بالکل اول وہلا میں سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے یہ کلام ہماری سماج سے ٹکرائے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اور مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، وہ طلاق دینے میں مستقل ہے. اس لیے کہ اگر مستقل نہیں ہوتا اور عورت کی اجازت کے بغیر طلاق دیتا تو گناہ گار ہوتا نا. لیکن قرآن نے فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان کی مرضی کے بغیر بھی طلاق دے دو. تو کیا مطلب ہوا کہ شوہر طلاق دینے میں مستقل ہے. یہ بات بھی کلام ہی سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کے ظاہر سے. تو اس بارے میں کہ شوہر طلاق دینے مستقل ہے یہ کلام ظاہر ہے. پھر اس سے اشارتاً ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے. وہ اشارتاً یہ فرمایا او تفردو لہن، یا تم نے ان کے لیے مہر متعین نہ کیا ہو. اور تفردو لہن سے جو ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ لفظ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ مہر کو ذکر کیے بغیر بھی نکاح صحیح ہے. کیونکہ طلاق تو نکاح پر مرتب ہوتی ہے نا. تو جس عورت کا مہر متعین نہ کیا گیا ہو اللہ پاک فرماتے ہو اسے طلاق دے دو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو مطلب اس کو طلاق دینا صحیح ہے نا. اور طلاق کب ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد. تو مطلب یہ ہوا کہ مہر ذکر کیے بغیر نکاح بھی صحیح ہے. تو اور تفردو لہن ان الفاظ سے اس جانب بھی اشارتاً یہ حکم بھی معلوم ہو گیا کہ بغیر مہر ذکر کیے بھی نکاح ٹھیک ہے. تو اس آیت کریمہ سے تین جہتوں سے تین حکم ثابت ہیں. ایک میں یہ آیت کریمہ نص ہے، دوسرے میں ظاہر ہے، اور تیسرے میں یہ اشارت النص ہے. یعنی اشارت النص سے تیسرا حکم اس کے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی ان سے ہمبستگی نہ کی ہو یا ان کے لیے کوئی مہر متعین نہ کیا ہو. نص فی حکم ما لم یسمى الحل مہر، یہ کلام یہ آیت نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کا مہر ذکر نہ کیا گیا ہو. وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق، اور ظاہر ہے شوہر کے طلاق میں مستقل ہونے کے بارے میں. وہ اشارت، اور اشارہ ہے اس طرف کہ ان نکاح بدون ذکر المہر، یہ سے کہ نکاح مہر ذکر کیے بغیر بھی صحیح ہو جائے گا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حضور فرماتے من ملک ذا رحم محرم اوتق علیہ، کہ جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر خود بخود آزاد ہو جائے گا. ذی رحم محرم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ ذی رحم محرم کہلاتا ہے. اسی طرح جہاں خونی رشتہ ہوتا ہے اور بہت انتہائی قریبی جیسے باپ بیٹا، یہ بھی ذی رحم محرم کہلائیں گے. دونوں بھائی یہ بھی آپس میں ذی رحم محرم کہلائیں گے. تو فرمائے کہ جو ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ ذی رحم محرم وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، ہے نا. اب اس کی مثال اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیں جیسے کہ کسی کا باپ یا کہو بیٹا، جیسے باپ اور بیٹے دونوں ہی غلام تھے کسی کے، ٹھیک ہے. باپ بھی غلام تھا، بیٹا بھی غلام تھا. اب اس شخص نے بیٹے کو آزاد کر دیا. آزاد ہونے کے بعد بیٹے نے پیسہ کمایا، اکٹھا کر لیا، پھر اس نے اس شخص سے اپنے باپ کو خرید لیا جس کا وہ غلام تھا، اس سے خرید لیا. تو جیسے بیٹا اپنے باپ کو خریدے گا تو جیسی خریداری متحقق ہوگی فوراً ہی وہ باپ اس بیٹے پر آزاد ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ بیٹے نے اپنے غلام باپ کو خرید لیا تو اب وہ باپ اس بیٹے کے پاس غلام رہے گا، نہیں، جیسے ہی خریدے گا ویسے ہی باپ خود بخود آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا من مالکا ذا رحم محرم اوتق علیہ، کہ جو اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے وہ فوراً خود بخود اس پر آزاد ہو جائے گا. تو سرکار کی یہ حدیث پاک جو ہے نا، اس کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ لانے کا مقصد یہ ہے کہ ذی رحم محرم کا مالک انسان بنے گا تو اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے. چاہے یہ آزاد کرے یا نہ کرے اس کی آزادی بہرحال ہو جاتی ہے، وہ خود بخود آزاد ہوتا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا. تو خود بخود آزادی مل جاتی ہے ذو رحم محرم کو مالک ہوتے ہی. تو اس بارے میں تو یہ سرکار کا فرمان نص ہے، خود بخود آزاد ہونے کے سلسلے نص ہے. لیکن اسی کلام میں
کو اگر ہم دیکھیں، اس کے الفاظ کو جیسے ہم سنیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر انسان ذو رحم محرم کو خرید لے تو اس میں اس کی ملک ثابت ہوتی ہے نا، کہ پہلے ملک ثابت ہوتی ہے پھر آزاد ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ انسان اپنے ذی رحم محرم کا بھی مالک ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ صاف ہیں، مم ملکا ذا رحم محرم، ملکا کے الفاظ ہیں، وہ ملکہ کے الفاظ سے بغیر غور و فکر کے فوراً اول وہلہ میں ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو ذی رحم محرم میں ملک ثابت ہوتی ہے انسان کے لیے، اس سلسلے میں سرکار کا یہ کلام ظاہر ہے، اور وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، اس سے آزادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں یہ کلام نص ہے۔ ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ قَوْلُ علیہ السلام، اور اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، مَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مُحْرَمٍ أُطِيقَ عَلَيْهِ، کہ جو اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ نص فی استحقاق العتق للقریب، یہ حدیث نص ہے قریبی رشتہ دار کے آزادی کے مستحق ہونے کے سلسلے میں، کہ وہ خود ہی آزادی کا مستحق ہے۔ وظاہر فی ثبوت الملکی، اور ثبوت ملک میں، یعنی اس وظاہر فی ثبوت الملک لہو، اور خریدنے والے اس قریبی رشتہ دار کے لیے ملک کے ثبوت میں یہ حدیث سرکار کا یہ فرمان ظاہر ہے۔